الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جھوٹ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، آمین۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام ادیان میں حرام ہے۔ اسلام نے بھی اس سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ جھوٹ ایک بری اور ذلیل عادت ہے جس سے آدمی کا وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ جھوٹا آدمی دین و دنیا میں خسارہ پاتا ہے۔ جھوٹا آدمی ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ہر مجلس اور ہر انسان کے سامنے بے وقار اور بے اعتبارہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹے شخص اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اس لعنتی عادت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس بری عادت میں پڑنے سے بچائیں۔ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ ہر خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہتے ہیں، اور ہر جھوٹ حرام ہے، چاہے چھوٹی بات کہی یا بڑی بات۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہی ہے، چاہے چھوٹی بات کہو، چاہے جھوٹی قسم اٹھاؤ، چاہے اللہ پر جھوٹ باندھو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرو، اور چاہے مذاق میں جھوٹ بولو۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے اور یہ قابل مذمت ہے۔ جھوٹ ہر قسم کا ہی گناہ کبیرہ ہے، مگر سب سے بڑا اور خطرناک جھوٹ یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور ظالم نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ انعام، پس اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے جھوٹا، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اپنی جہالت سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد جھوٹ کی دوسری قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ اس کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف سے ایسی حدیث بیان کی جس کو وہ جھوٹ سمجھتا ہے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اس کے بعد جھوٹ کی تیسری قسم ہے کہ عام مومن سے جھوٹ بولنا۔ اس کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں ارشاد فرمایا، اور تم جھوٹی بات سے بچو۔ اس آیت کریمہ میں جھوٹی بات کرنے سے روکا گیا، اور دیگر آیتوں میں سچوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان مذکورہ آیات کے علاوہ کثیر حدیث مبارکہ میں سچ کی ترغیب اور جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک ایک شخص مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک ایک شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن نسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی بات کہنا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اور زبان کی غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی جھوٹ ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر تو ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک، چاہے وہ کوئی کاروباری شخص ہے، چاہے کوئی وہ دکان چلانے والا شخص ہے، چاہے کوئی وہ سوشل میڈیا پر بیٹھا شخص ہے، وہ اس کا کام جھوٹی خبریں پھیلانا اور لوگوں کو دھوکہ دینا، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ اور آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم اگر مومن ہیں تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد عالیہ کے مطابق مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں ہر طرح کے جھوٹ، فریب اور مکر سے باز آنا چاہیے، اور ہمیں پکے سچے مسلمان مومن بننا چاہیے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس سے قوم ہنسے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم۔ یہ ہمارے لیے آج لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریسرچ کے ہر سنی سنائی بات کو ایسے ہی آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب تک ہم کسی بات کی تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک ہم کوئی بات بھی آگے نہ بڑھائیں۔
جھوٹ کی جو خباثتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو اس سے فرشتے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سنو کہ جھوٹے شخص کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جائز نہیں مگر 3 مقامات پر۔ نمبر 1 جنگ میں، اس لیے کہ جنگ ایک قسم کی چال بازی ہے۔ نمبر 2 وہ شخص جو 2 انسانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ نمبر 3 وہ شخص جو جھوٹ بول کر میاں اور بیوی کے درمیان صلح کراتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یاد رکھیں کہ جن موقع پر شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ان میں بھی جہاں تک ہو سکے ایسی بات بولے یا ایسے الفاظ منہ سے نکالے کہ جن میں کھلے جھوٹ نہ ہوں بلکہ کسی معنی کے لحاظ سے وہ صحیح ہوں۔ اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ مثلا کسی ڈاکو نے تم سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے یا نہیں، اور تم کو یقین ہے کہ اگر میں اقرار کروں گا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا یا میرا مال لوٹ لے گا، تو تم اس وقت کہہ دو کہ میرے پاس کوئی مال نہیں، اور نیت یہ کر لو کہ میری جیب یا میرے ہاتھ میں کوئی مال نہیں، بیگ یا کسی اور چیز میں ہے، تو اس معنی کے لحاظ سے یہ تمہارا کہنا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں یہ درست ہوگا، اور اس معنی کے لحاظ سے میری مالکیت میں کوئی مال نہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس قسم کے جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور جھوٹ باطل ہی ہے تو اس کے لیے جنت کے کنارے مکان بنایا جائے گا۔ حضرت صفیان بن اسد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خیانت یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ جس اچھے مقصد کو سچ بول کر حاصل کیا جا سکتا ہے اور جھوٹ بول کر بھی، تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جس قسم کے مبالغے کا عادتاً رواج ہو لوگ ایسے مبالغے پر ہی محمول کرتے ہیں، اس کے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں، وہ جھوٹ میں داخل نہیں۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس 1000 مرتبہ آیا یا 1000 مرتبہ تمہیں سمجھایا، یہاں 1000 کا عدد مراد نہیں بلکہ کثیر مرتبہ آنا اور سمجھانا مراد ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں جھوٹ سے بچیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے دیگر اہل خانہ کو اس جھوٹ کی بیماری سے محفوظ رکھیں اور دین و دنیا میں سرفراز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔